اس رات کراچی کے ایک بڑے ویئر ہاؤس میں کچھ ایسا ہوا جس کے بعد زبیر نے دوبارہ کبھی نائٹ شفٹ نہیں کی۔ اگر آپ یہ ویڈیو رات کے وقت اکیلے دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ ویڈیو ابھی اسکپ کر دیں، کیونکہ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ زبیر کے ساتھ ہونے والا ایک ایسا سچا اور حقیقی واقعہ ہے جس نے زبیر کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دی۔ کراچی کا 29 سالہ زبیر ایک بہت بڑی کمپنی کے ویئر ہاؤس میں ویئر ہاؤس مینیجر تھا۔ وہ اپنے کام میں انتہائی ذمہ دار اور محنتی تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب کمپنی پر آرڈر کا دباؤ زیادہ ہوتا تو اس کو رات کی شفٹ میں بھی رکنا پڑتا۔ اس کمپنی کا ویئر ہاؤس اتنا بڑا تھا کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانے میں کئی منٹ لگ جاتے۔ اونچے اونچے ریک، ہر طرف سامان کے ڈبے اور رات کے وقت مدھم ہوتی لائٹس، یہ سب مل کر اس جگہ کو ویسے ہی خوفناک بنا دیتے تھے۔ اس رات بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ رات کے تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ پرانی شفٹ جا چکی تھی اور نئی شفٹ کو آنے میں ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ تھا۔ پورا ویئر ہاؤس خالی تھا۔ زبیر ایک میز پر بیٹھا رجسٹر میں آخری انٹریاں مکمل کر رہا تھا تاکہ آنے والے مینیجر کے حوالے سارا ریکارڈ کیا جا سکے۔ تبھی پورے ویئر ہاؤس میں کچھ بچوں کی ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ زبیر نے لکھنا روک دیا۔ اس نے چند لمحے کان لگا کر سنا، پھر خود ہی ہلکا سا مسکرا کر بولا، شاید میرا وہم ہوگا۔ وہ دوبارہ لکھنے لگا، لیکن صرف چند سیکنڈ بعد دوبارہ ان بچوں کے کھیلنے اور ہنسنے کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ زبیر فوراً اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کے ذہن میں یہی آیا کہ شاید کسی ملازم کے بچے غلطی سے اندر آ گئے ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ آوازوں کی طرف چلنے لگا۔ جوں وہ آگے بڑھ رہا تھا، روشنی کم ہوتی جا رہی تھی اور ویئر ہاؤس پہلے سے زیادہ سنسان محسوس ہونے لگا تھا۔ بڑے بڑے ریکس کے درمیان عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ اس جگہ پہنچا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں، لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ہر طرف نظر دوڑائی، لیکن کچھ بھی نہیں۔ اچانک ایک گیند کسی ریک کے نیچے سے نکلتی ہوئی سیدھی آ کر اس کے جوتے سے ٹکرائی۔ زبیر چونک گیا۔ اس نے جھک کر گیند اٹھائی۔ گیند پر سرخ رنگ کے پرانے دھبے تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کہ یہ کوئی خون ہو۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے سے 3 بچے دوڑتے ہوئے آگے آئے۔ زبیر کے قدم وہیں رک گئے۔ ان بچوں کی شکل عام بچوں جیسی نہیں تھی۔ ان کے چہرے غیر معمولی حد تک زرد تھے، بال بکھرے ہوئے، ہونٹ پھٹے ہوئے، اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے جان مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموشی سے زبیر کے سامنے آ کر رک گئے۔ چند لمحے تک صرف اسے دیکھتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک بچے نے دھیمی آواز میں کہا، انکل، ہماری بال واپس کر دیں۔ زبیر کا گلا خشک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہے بغیر گیند ان کی طرف اچھال دی۔ بچوں نے گیند پکڑی اور اگلے ہی لمحے تینوں زور زور سے ہنسنے لگے، لیکن اسی ہنسی کے ساتھ انہوں نے اپنی گردنیں پوری گھمانا شروع کر دی۔ زبیر کی سانسیں جیسے رک گئی ہوں۔ اس کے جسم نے حرکت کرنا چھوڑ دی تھی۔ وہ خوف سے بالکل سخت کھڑا تھا۔ بچے گیند اٹھا کر دوڑنے لگے اور دوڑتے دوڑتے ایک ایک کر کے سب غائب ہو گئے۔ خاموشی، اتنی گہری خاموشی کہ زبیر کو اپنی دھڑکن تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ تبھی اسے اپنے دائیں کندھے پر کسی کے ہاتھ رکھنے کا احساس ہوا۔ یہ محسوس کر کے اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے انتہائی آہستہ آہستہ اپنا سر پیچھے موڑا اور جو اس نے دیکھا اس نے زبیر کی دنیا بدل دی۔ اس کے بالکل پیچھے ایک غیر معمولی حد تک لمبی چڑیل کھڑی تھی۔ اس کے لمبے بکھرے ہوئے بال اس کا چہرہ تقریباً چھپا رہے تھے۔ وہ خاموش کھڑی تھی
اور اس کا ہاتھ اب بھی زبیر کے کندھے پر تھا۔ یہ دیکھ کر زبیر کی چیخ پورے ویئر ہاؤس میں گونج اٹھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کافی دیر بعد جب نئی شفٹ کا عملہ ویئر ہاؤس پہنچا تو انہوں نے زبیر کو فرش پر بے ہوش پڑا دیکھا۔ اسے فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کئی گھنٹوں بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ بری طرح خوف زدہ تھا۔ اس نے ڈاکٹرز اور اپنے ساتھیوں کو پوری بات بتائی، لیکن سب سے حیران کن چیز یہ تھی کہ اس کے جسم پر عجیب و غریب خراشوں جیسے نشانات موجود تھے، کچھ ایسے جیسے کسی نے اسے گھسیٹا ہو یا کسی کھردری چیز سے نوچا ہو۔ علاج کئی دن تک چلتا رہا۔ جسم کے زخم تو بھر گئے لیکن اس رات کا خوف کبھی ختم نہ ہوا۔ اس واقعے کے بعد زبیر نے نوکری چھوڑ دی اور آج بھی اگر کوئی اس سے اس ویئر ہاؤس کا ذکر کرتا ہے تو زبیر سہم جاتا ہے۔ اب سوال صرف ایک ہے، اس سنسان ویئر ہاؤس میں وہ 3 بچے کون تھے اور زبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھنے والی وہ لمبی چڑیل آخر کیا تھی؟ اللہ اکبر۔